سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لے کر بدید حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا تمہارے تاریک منظروں میں اجال پھوٹیں گے نور بن کر تمہارے تاریک منظروں میں اجال پھوٹیں گے نور بن کر تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین اذان دیں گی تمہاری آنکھیں نماز پڑھ کے ادا کریں گی اذان دیں گی تمہاری آنکھیں نماز پڑھ کے ادا کریں گی تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں سے اپنے لب پر حسین لکھنا وہ برچھیاں وہ چمکتے خنجر وہ تاپتے صحرا پکارتے ہیں وہ برچھیاں وہ چمکتے خنجر وہ تاپتے صحرا پکارتے ہیں تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا اگر کتابات کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میرا اگر کتابات کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میرا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا خلوص کی روشنائی لے کر بدید حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب
دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اہل نظر، میں نے قرآن مجید کے چوتھے سورہ نساء کی 59ویں آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ابھی آپ کے سامنے حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہے. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور میں نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی ذیل میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حقیقت مومن. صلوات محمد. دستور حیات انسانی، اصول شان ایمانی کی وضاحت کرتے ہوئے حکمت احکم الحاکمین اعلان فرما رہی ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. لیکن اہل نظر، اگر آپ قرآن مجید کا نگاہ غائر سے جائزہ لیجئے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پورے قرآن مجید میں اپنے رسول، اپنے حبیب، اپنے مبلغ کے سوا اگر قادر المطلق کسی سے مخاطب ہو رہا ہے تو وہ ہے صاحبان ایمان. یا ایھا الذین آمنوا ہر جگہ ہے، لیکن یا ایھا الذین کفروا یا ایھا الذین منافقون کہیں نہیں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صاحبان ایمان، یہ مخاطب پروردگار، یہ منتخب کردگار ہستیاں ہیں کون؟ اس لیے کہ داعیان ایمان، متمنی نجات تو امت محمدی کے 73 فرقے ہیں. امت محمدی کے 73 فرقوں میں آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیے، ہر کسی کے پاس خود کے صحیح ہونے کا اور کسی دوسرے کے غلط ہونے کی کوئی نہ کوئی دلیل تو موجود ہوتی ہے. آنے والے لوگ آئیں گے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ متمنی نجات کے ہجوم میں فیصلہ کیسے کیا جائے؟ حق پر کون ہے اور باطل کون؟ صحیح کون ہے غلط کون؟ کثیف کون ہے لطیف کون؟ مومن کون ہے منافق کون؟ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. لہذا جب فطرت میں موجود ذوق تجسس نے قدم جستجو آگے بڑھائے تو میں پہنچا بارگاہ مورخین میں، بارگاہ مفسرین میں، بارگاہ معلمین میں. لیکن یہاں بھی تو میں، ہم صحیح تم غلط، تم غلط ہم صحیح، اس کے سوا مجھے کچھ ملا ہی نہیں. ہر کسی کے پاس خود کے صحیح ہونے کی دلیل موجود ہے، کسی دوسرے کے غلط ہونے کی دلیل موجود ہے. ناچار میں وقت کے ٹائر پر سوار ہو کر 1400 سال کا سفر طے کر کے تصورات کی فضا میں پرواز کرتا ہوا
پہنچا ان کی بارگاہ میں کہ جن کی محبت کو قادر المطلق نے اپنی محبت کا پیمانہ قرار دیا اس اعلان کے ساتھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صلوات محمد صلی علی محمد وآل محمد. میں پہنچا ان کی بارگاہ میں جہاں صاحب اقتدار نے جب عیسائی کی تو مقداد بن گئے، صاحب زر نے جب عیسائی کی تو ابو ذر بن گیا، صاحب فہم نے جب عیسائی کی تو میسم بن گیا، انسان آیا مسلمان بن گیا، مسلمان نے جب عیسائی کی سلمان بن کر ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو گئے. صلوات محمد صلی علی محمد وآل محمد. ابھی میں پہنچا ہی تھا، در عظمت پر میں نے قدم رکھے ہی تھے کہ جیسے اپنے وجود کا احساس ہی کھو بیٹھا. نورانیت کی پاسبانی ہے، ملکوتیت کی نگہبانی ہے، عصمتوں کا حصار ہے، عفتوں کا حجاب ہے، رفعت کی سقف ہے، زہد کی صحبہ ہے، تقویٰ کے جام ہے، تکبیر کی صدائیں ہیں، تقدیس کی فضائیں ہیں. ایسا نورانی ماحول افق منبر پر آفتاب رسالت کمال تابانی کے ساتھ زیابار ہے. آب وحی سے دھلی ہوئی لسان خطبہ جاری ہے، گمراہی کے پردے چاک ہو رہے ہیں، دین و دنیا کے مسائل حل ہو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا کی نگاہ پڑی مجھ پر، بیٹھنے کا اشارہ کیا. سلمان اور ابو ذر نے بڑھ کر میرا استقبال کیا. میں بارگاہ رسالت میں پہنچا، ایک جانب بیٹھ گیا، چشم رسالت آ کر رکی مجھ پر، سبب آمد دریافت کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، وقت کے طائر پر سوار ہو کر 1400 سال کا سفر طے کر کے تصورات میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، نوئیڈا کی مجلس چھوڑ کر، مجمع سے منہ موڑ کر اپنے سوال کا جواب حاصل کرنے. یہ سوال یا ایھا الذین آمنوا، اس میں صاحبان ایمان سے مراد کون ہستیاں ہیں؟ صلوات محمد محمد. بس یہ سننا تھا. لبائے رسالت پر تبسم آیا، مسکرا کے کہا بڑی دور سے آئے ہو، بڑا لمبا سفر طے کر کے آئے ہو، ذرا بیٹھ جاؤ، آرام کرو، پہلے احکام سمجھو، پھر اسلام سمجھو، پھر قرآن سمجھو. جب قرآن سمجھو گے معرفت رحمان حاصل ہوگی، جب معرفت رحمان حاصل ہوگی صاحبان ایمان خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. صلوات محمد صلی علی محمد وآل محمد. میں نے حکم رسالت کی تعمیل کی، ایک جانب بیٹھ گیا، خطبہ فیض پھر جاری ہو گیا. ہوائیں رک رک کر سننے لگی، کہ رہنائے آفتاب جھک جھک کر دیکھنے لگی. کلیم اللہ مبہوت، روح اللہ ٹک ٹکے دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر، یعقوب مشکور، یوسف ممنون، عبد طالب سر بسجود، عبد المطلب دست بدعا، عبداللہ واری و قربا. ایک مرتبہ ابھی میں خطبہ سنی رہا تھا کہ میری نظر وقت پہ پڑی تو میں حیران ہو گیا. 1-2 دن نہیں 12 سال گزر گئے اور مجھے پتہ ہی نہ چلا. میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ 12 سال گزر گئے، وہ مجلس، وہ منبر، وہ مجمع، میرا سوالی ہی رہ گیا، تشنہ علم پیاسا ہی رہ گیا، جواب ملا ہی نہیں. رسول خدا نے مسکرا کے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم ہماری بارگاہ میں آئے ہو،
ہم وقت کے پابند نہیں ہیں، وقت ہمارا پابند ہے۔ بھول گئے شب معراج، عرش سے فرش پر گئے اور واپس بھی آ گئے۔ بستر کی گرمی جیسی تھی ویسے ہی رہی، جو پانی بہہ رہا تھا وہ بہتا رہا، جو پتا ہل رہا تھا وہ ہلتا رہا۔ صلوات محمد فرمایا گھبراؤ نہیں، ہم وقت کے پابند نہیں ہیں، وقت ہمارا پابند ہے۔ لیکن دیکھو، تمہیں تمہارے سوال کا جواب ملے گا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی ہمیں ہجرت کا حکم ہوا ہے، ہم مکے سے مدینے ہجرت کر رہے ہیں اور تمہیں ساتھ لے کر نہیں جا رہے، بس ایک سیاہ بادل ہے جسے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ تم 3 دن کے بعد ہمارے ولی کے ساتھ مکے سے مدینے آنا، وہاں تمہارے سوال کا جواب ہوگا۔ میں نے حکم رسالت کی تعمیل کی، 3 دن کے بعد مدینے پہنچا، رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہاں بھی وقت گزرا، 2 سال گزر گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن اب 14 سال کے بعد پیمانے صبر لبریز ہونے لگا۔ میں نے بارگاہ رسالت میں ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ اب بس اجازت دیجیے، اب میں جا رہا ہوں۔ فرمایا سوال کا جواب نہیں چاہیے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ 14 سال گزر گئے، سوال ہی رہ گیا، تشنہ علم پیاسا ہی رہ گیا، اب بس مجھے اجازت دیجیے، میں گھر جاؤں گا، آقائے گوگل سے رجوع کروں گا، وہ میرے سوال کا جواب دے دیں گے۔ گوگل پہ نہیں ملا تو فیس بک پہ جاؤں گا، 2 منٹ کی مولاناؤں کی کلپ دیکھوں گا، خود کو عالم سمجھوں گا، مجھے میرا جواب مل جائے گا۔ اور اگر فیس بک نے بھی نہیں دیا تو آقائے چیٹ جی پی ٹی تو ضرور میرا جواب دے دیں گے۔ بس یہ سننا تھا۔ اب پیشانی رسالت پر شکنیں پڑی، کہا اگر جانا چاہتے ہو تو بے شک جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، اس لیے کہ ہم دین صبر کے مبلغ ہیں، دین جبر کے مبلغ نہیں ہیں۔ ہم گردنوں پر حکومت کرنے کے قائل نہیں ہیں، دلوں پر حکومت کرنے کے قائل ہیں۔ میں نے رسالت مآب سے اجازت حاصل کی، باہر نکلا۔ اب جب باہر نکلا تو عجب منظر دیکھا، چاروں طرف خندق کھدی ہوئی ہے، جنگ کا ماحول ہے، خندق کی اس طرف دشمنوں کا لشکر موجود ہے، اس طرف مجاہدین، لیکن عجب عالم ہے، ایسا سناٹا کہ جیسے محسوس ہو رہا ہے مجاہدین کے سر پر طائر بیٹھے ہیں کہ ابھی ہلے نہیں اور طائر اڑے نہیں۔ میں عالم حیرت میں غرق یہ سوچنے لگا، جب حفاظت کا اتنا معقول انتظام ہے، خندق کھدی ہوئی ہے، دشمن اس جانب سے اس جانب آ نہیں سکتا، تو اتنا سناٹا۔ ابھی میں بحر حیرت میں غرق یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک دشمن خندق کے اوپر سے گھوڑا اڑاتا ہوا اس جانب آیا اور للکار کر آواز دی ہے، مسلمانوں میں تمہارے فلسفے جہاد سے واقف ہوں۔ کتنا عجیب فلسفہ ہے تمہارا، تم یہ مانتے ہو کہ اگر کوئی میدان جہاد میں جنگ کرے اور قتل ہو جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اس کا رزق بارگاہ خالق سے جاری رہتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ شہید کہلاتا ہے، اس کو جنت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اور وہیں اگر کوئی مجاہد میدان میں آئے اور دشمن دین کو قتل کر دے تب بھی وہ مجاہد کہلاتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے جنت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ کتنا عجیب فلسفہ ہے تمہارا کہ جنگ میں مارو تب بھی جنت اور مر جاؤ تب بھی جنت۔ تو آؤ کہ آج میں اپنی تلوار کی دھار پر تمہارا جنت کا پروانہ رکھ کر لایا ہوں، آؤ مجھ سے جنگ کرو اور میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ بس یہ دیکھنا تو میں لرز گیا، اتنی جسارت، اتنی ہمت، دشمن کی پوری فوج خندق کے اس پار
یہ اکیلا اس جانب، ابھی کوئی مجاہد بڑھے گا، اس کے سر و تن میں جدائی کرے گا یا اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اسی خندق میں پھینک دے گا. لیکن اہل نظر یہاں عجب عالم ہے، ایسا سناٹا کہ سوئی بھی گرے تو جھنکار کی آواز پیدا ہو. ایک مرتبہ دشمن دین کی جسارت بڑھی، اس نے ایک نیزہ لیا اور خیمہ رسول میں چبھو کر کہتا ہے محمد کوئی تو جنگ کے لیے نہیں آتا، تم ہی جنگ کو آ جاؤ. بس یہ جسارت کرنا تھی کہ ایک مرتبہ کلمہ رسالت سے میدان گونجنے لگا. من لحاظ القلب، ہے کوئی جو اس قلب کی زبان بند کرے؟ ادھر ندائے رسالت فضا میں گونجی، ادھر پہلو سے ایک لہیم شہیم مرد نما صحابی کی آواز آئی، یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں یہ کون ہے؟ ارے یہ عمرو ابن عبد ود ہے، اس کی شجاعت تو پورے عرب میں مشہور ہے، اس سے جنگ کرنا تو اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے. صلوات محمد. ابھی صحابیت کے لبوں پر کفر کے فضائل آئے ہی تھے کہ ایک مرتبہ ذریت جلال میں کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ میں اس سے جنگ کروں گا. فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ، اور کوئی ہے جو اس سے جنگ کرے؟ پھر وہی انداز، صحابیت کے لبوں پر دین خدا کے دشمن پہ فضائل، ذریت کا لبیک. جب 3 مرتبہ سوال کر لیا اور 3 مرتبہ جواب میں قصیدہ سن لیا تو اب رسالت ماب نے انداز بدلا اہتمام حجت کے لیے. اب رسول خدا نے مولا کائنات سے سوال کیا، یا علی تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ تو عمرو ابن عبد ود ہے. میرے مولا نے مسکرا کے کہا عمرو ابن عبد ود ہے تو ہوگا، میں بھی تو علی ابن ابی طالب ہوں. بس ادھر امامت کا جواب سنا. اب محافظ نے، مبلغ نے اپنے ہاتھوں سے محافظ کو مجاہد بنایا، اور نہ جانے میدان خندق میں رسالت کے ہاتھوں آراستہ ہو کر امامت کس شان سے میدان کی جانب چلی کہ لبائے رسالت پر کلمہ آ گیا. آج یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ادھر ندائے رسالت میری سماعت سے ٹکرائی، ادھر جیسے میرا 1400 سال کا سفر مکمل ہو گیا. دریچائے علم کچھ اس طرح سے کھلے کہ میں بے ساختہ نعرہ حیدری کہہ کر کھڑا ہو گیا. صلوات کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا صاحبان ایمان کہتے ہی اسے ہیں جو کل ایمان کے پرچم کے سائے میں اپنی پوری زندگی بسر کرتے. اور اسی لیے شاعر کی بلند پرواز تخیل اعلان کرتی نظر آئی، وقت نزا لبوں پہ رہے یا علی مدد، اور قبر میں بھی کہہ کے اٹھوں یا علی مدد. لوگوں میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. ادھر میں نے نعرہ حیدری لگایا، ادھر میری آواز کچھ دلجنوں کے کانوں سے ٹکرائی، اور وہ بحر فتوا میں غرق ہو کر شرک اور بدعت کے فتوے صادر کرنے لگے. کیسے مسلمان ہو، کیسے انسان ہو، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو آہستہ بولتے ہو، نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو آہستہ بولتے ہو، نعرہ حیدری آیا نہیں کہ تمہاری آوازیں آسمانوں پر ٹکرانے لگتی ہیں. تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کیوں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں
کہ نعرے حیدری پہ ہمارے اندر یہ جوش، یہ شعوری طور پر نہیں ہے، یہ فطری طور پر ہے، اور یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے۔ بس یہ سننا تو وہ حیران ہو گئے، نعرے حیدری کا جوش سائنس سے پروون ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو میں کہتا ہوں بے شک آج اس زمانے جدید میں، اس عہد حاضر میں روشن خیال طبقے کی، نیو جنریشن کی سب سے بڑی فکر یہی ہے کہ اگر مذہب اسلام نے ہمیں کچھ کرنے کو کہا ہے تو اسے سائنس سے پروف کر کے دکھاؤ، اس کے پیچھے کی لاجک بتاؤ۔ اگر مذہب نے کہا کہ دن میں 5 بار نماز پڑھو تو سائنٹیفکلی اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے ہیلتھ بینیفٹس کیا ہیں؟ اگر مذہب نے کہا 6 بجے کے بعد کھانا کھا لو تو اس کے پیچھے کی لاجک کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو اہل نظر جب فلسفے کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن ہے تو آئیے آج نعرے حیدری پہ اپنے اس جوش کو سائنس سے پروف کرتے ہیں۔ اہل نظر سائنس میں ایک بہت بیسک سی تھیوری ہے کہ ہر شے اپنے قل کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مٹی کا ڈھیلا لیجئے، اس کو ایک تاگے سے باندھیے اور دیوار میں ٹانگ دیجئے، ہزاروں سال وہ مٹی کا ڈھیلا ویسے ہی ٹنگا رہے گا، لیکن جیسے ہی وہ تاگا ٹوٹے گا وہ مٹی کا ڈھیلا اپنے قل قرۂ ارض کی طرف نیچے آ جائے گا۔ وہیں اگر آپ ایک شمع روشن کیجئے تو اس کی لو اوپر کی جانب جائے گی، جتنی بھی کوشش کر لیجئے بجھ جائے گی، زیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا قل قرۂ نار ہے اوپر۔ تو بس اب اسی تھیوری کے اکارڈنگ مجھے کہنے دیجئے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہوتا ہے وہ اپنے قل ایمان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی مولا کائنات کا نام آتا ہے نعرے حیدری لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ صلوات محمد۔ اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کفر موجود ہوتا ہے وہ کل کفر کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور بحر فتاوا میں غرق ہو کر شرک و بدعت کے فتوے صادر کرتا رہتا ہے۔ صلوات لیکن اہل نظر ہم ان فتووں سے اپنا دل تنگ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ کہہ کر اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں ازل سے عقل کے اندھے میرے مولا کو کیا جانے، کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ باد صبا جانے، اپنے دل کے بہلانے کو تو بس یہی کافی ہے، علی کیا ہے خدا جانے، خدا کیا ہے علی جانے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا قل ایمان قل کفر کی جانب چلے، گرد و غبار کا بادل نگاہ مادیت منظر دیکھنے سے قاصر، لیکن ملکوتیت نے محراب عبادت سے منہ موڑا، مصلی کو چھوڑا، عرش بری سے فرش زمین کی جانب دیکھا اور آواز دی ہے ترابی پیکر، اے اپنی شجاعت کے نشے میں سرشار، اب اگر ابو تراب کے سامنے ٹھہر سکتا ہے تو ٹھہر کے دکھا۔ اور ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ گرد و غبار کا بادل ہٹا، نگاہ مادیت نے منظر دیکھا، قل کفر کا سینہ، قل کفر کے قدم، قل ایمان کے قدم قل کفر کے سینے پر، سر و تن میں جدائی کے لیے اٹھی ہوئی تلوار۔ ایک مرتبہ قل کفر نے جسارت کی تمام انتہائیں پار کرتے ہوئے اپنا نجس لعاب دہن قل ایمان کی جانب پھینکا۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا، مورخین نے گھبرا کر قلم چھوڑ دیے، ملکوتیت نے لرز کر پروں کو سمیٹ لیا۔ وہ طفل کی منزل تھی،
کہ جب اژدہے نے قدموں سے سر اوپر اٹھایا تو اژدہے کے 2 ٹکڑے زمین پر تڑپتے ہوئے ملے. یہ تو عہد شباب ہے، مرکز جلال ہے، میدان جہاد ہے، اسد کردگار ہے، صاحب ذوالفقار ہے. آج اس کے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوں گے کون جانتا ہے، لیکن اہل نظر نگاہ مورخ نے جب منظر دیکھا، اٹھی ہوئی تلوار واپس آ گئی، سینے پہ رکھے ہوئے قدم پیچھے ہٹے، کچھ دور پر مولائے کائنات مصروف چہل قدمی ہوئے. وقت نے رفتار پکڑی، ساعتیں نباز وقت کے قدموں سے لپٹ گئی. پتہ ہی نہیں چلا کب سر و تن میں جدائی ہوئی. ہوش تو اس وقت آیا جب کل ایمان نے کل کفر کا سر قدم رسالت میں رکھ کر آواز دی، یا رسول اللہ مبارک ہو، گستاخی کی سزا دے دی. بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا، فرمایا یا علی یہ بتاؤ، جب اس نے اپنا نجس لعاب دہن تمہاری جانب پھینکا تو تم نے اس کو مہلت کیوں دی، اسے قتل کیوں نہ کر دیا؟ فرمایا یا رسول خدا، مہلت میں نے اس کو نہیں خود کو دی. جب اس نے اپنا لعاب دہن میری جانب پھینکا مجھے جلال آ گیا، اور اگر اس وقت میں اسے قتل کر دیتا تو میری ضربت تسکین قلب کا سبب ہوتی، رضائے خدا کے لیے نہیں ہوتی. اور علی اس دن کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا کہ جب شب ہجرت کیے ہوئے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر بیٹھے، کہ شب ہجرت سے علی کا ہاتھ، علی کا احساس، علی کا ہر کام اس کا مالک مشیت پروردگار ہو گئی اور اس کی رضا کا مالک میں ہو گیا. صلوات بس ادھر مولا کائنات نے یہ جواب دیا، ادھر نگاہ رسالت آ کے رکی مجھ پر. فرمایا مل گیا تمہیں تمہارے سوال کا جواب. ہم چاہتے تو پہلے دن ہی تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے دیتے، لیکن یاد رکھو ہم نباز فطرت ہیں، ہمیں معلوم ہے تھیوری سے زیادہ اہمیت پریکٹیکل کی ہوتی ہے. اسی لیے تمہیں 14 سال کا سفر طے کرایا، آج تمہیں جواب مل گیا. یاد رکھو جس کی پوری زندگی رضائے مشیت الہی کے لیے بسر ہو جائے وہ ہوتا ہے کل ایمان، اور جس کی پوری زندگی کل ایمان کی اطاعت میں بسر ہو جائے وہ ہوتے ہیں صاحبان ایمان. اور اہل نظر خدا کی قسم، وحدانیت نبوت اور امامت کا یہی اتحاد تھا جس نے علی اور اولاد علی کو راہ اسلام میں ہر قربانی دینے پر آمادہ کیا. کون مٹا سکتا ہے اس دین کو جس کے محافظ نے ثانیہ زہرا کی چادر کا صفحہ بنایا، ابو الفضل العباس کے بازوؤں کا قلم بنایا، 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے لہو کی روشنائی سے سطح عالم پر نقش ابھارا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج ہم اس فرش عزا پر جمع ہوئے، سلطان کربلا کو ان کے قوت بازو قمر بنی ہاشم آقا عباس کا پرسہ دے. عزادارو روز عاشور حسین کا دفتر قربانی کھل گیا، کبھی لاش اٹھائی کبھی دودھ دیا، کسی شکل میں شاد دیا. کبھی میرا مولا مہمان ہور کا لاشا خیمے میں لاتا ہے تو کبھی بچپن کے دوست حبیب کا لاشا خیمے میں لاتا ہے. اور عزادارو جب بھی میرا مولا کوئی لاشا لاتا ہے عباس آقا کے قدموں میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں آقا اب اس میں جہاد کیجیے. اور حسین بس ایک جواب دیتے ہیں، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے سکتا. لیکن عزادارو
اب انصار جام شہادت نوش فرما چکے. اب عباس کے دل کے ٹکڑوں کے لاشیں خیمے میں آ رہے ہیں. اب میرا مولا اہل محمد کے لاشیں خیمے میں لا رہا ہے, تو کبھی قاسم کا داماد لاشا ابا کے دامن میں خیمے میں لا رہے ہیں. جب حسین کا کوئی مونس و یاور باقی نہ رہا تو آقا عباس کہتے ہیں آقا اب بس سینے میں دل تنگی کر رہا ہے, اب جنگ کی اجازت دے دیجیے. حسین نے پھر وہی جواب دیا, عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, تمہیں کیسے اجازت دوں. اس مرتبہ عباس نے دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا, بس جہاں لشکر گیا ہے وہیں مجھے بھی بھیج دیجیے. کہا عباس سکینہ بہت پیاسی, پہلے پانی کی سبیل کرو. عباس درے خیمہ پر آئے, سکینہ کو آواز دی. ننھی سکینہ, چچا کی جان سکینہ, سوکھا ہوا مشکیزہ لیے چچا کے پاس آئی. ارے سوکھے ہونٹ, بولنے کی طاقت نہیں. ساقی کوثر کے لال نے آقا کی لاڈلی کا یہ حال دیکھا, تڑپ کر ساتھ میں بیٹھ گئے. کہا سکینہ مشکیزہ لاؤ, میں پانی لانے کی کوشش کرتا ہوں. بس یہ سننا تھا. ننھی سی بھتیجی چچا کے قدموں سے لپٹ گئی. اے چچا وعدہ کیجئے واپس آئیے گا تو پانی لے کر آئیے گا. میں کہوں گا بی بی وعدہ نہ لیجئے, بڑا غیرت دار چچا ہے, اگر پانی نہ لا سکا تو بعد شہادت بھی آپ کا سامنا نہ کرے گا. خازاداروں شہزادی سے رخصت ہوئے, در خیمہ پر آئے. شہزادی زینب کو کہا شہزادی آقا نے پانی لانے کی اجازت دی ہے, غلام جا رہا ہے. شہزادی خدا حافظ. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی ہے عباس عباس تم جا رہے ہو. عباس جب مدینے سے چلی تھی مجھ سے کوئی بھی جب کہتا تھا کہ زینب تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, تمہارے سر سے ردا چھینی جائے گی, تو میں ہمیشہ سب کو ایک جواب دیتی تھی, ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن باندھنے کی ہمت کس کی. لیکن عباس آج زینب کو یقین ہو گیا, زینب کے بازوؤں میں رسن بھی باندھی جائے گی, زینب کے سر سے ردا بھی چھینی جائے گی. آزاداروں شہزادی سے رخصت ہوئے, علم لیا. ابھی آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ مولا حسین کی آواز آئی, عباس عباس ذرا رک جاؤ. عباس علم کا پھریرا نیچے کرنا. عباس نے علم کا پھریرا نیچے کیا. مولا نے دست امامت سے پھریرے پہ کچھ لکھا تھا اس کو مٹایا اور کچھ اور تحریر کر دی. شہزادی زینب خیمے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ آقا حسین سے سوال کیا, بھیا علم کے پھریرے پر کیا لکھا تھا, آپ نے کیا مٹایا اور کیا لکھ دیا. حسین کہتے ہیں زینب یہ بابا علی کا علم تھا, اس پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح قریب, میں نے اس کو مٹا کر انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ دیا. اجرکم اللہ. عباس گھوڑے پر سوار ہوئے, میدان کی جانب چلے. لاکھوں کا لشکر میرے مولا کو پانی تک پہنچنے سے نہ روک سکا. گھوڑے کو پانی میں ڈال دیا, مشق سکینہ بھری, چلو میں پانی لیا, گویا لشکر کو بتا دیا دیکھ لو فرات ہمارے قبضے میں ہے, چاہوں تو پانی پی لو. ایک مرتبہ پانی میں ننھی سی سکینہ کی تصویر نظر آئی, چچا پانی لے کر کب آؤ. عباس نے تڑپ کر پانی پھینک دیا. شیر پیاسا ہی دریا سے واپس آ گیا, خیموں کا رخ کیا. ابھی کچھ دور چلے ہوں گے کہ ایک مرتبہ پسر سعد کی آواز گونجی, اے فوج والوں عباس کو روک لو, اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا تو ہماری فتح شکست میں بدل جائے گی. روزاداروں غضب ہو گیا, تیروں کی بارش ہو گئی. ایک شقی آگے بڑھا, دائیں بازو پہ وار کیا. عباس نے علم دائیں بازو میں سنبھالا. دوسرا شقی آگے بڑھا, بائیں بازو پہ وار کیا. عباس نے مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا, علم کو کٹے ہوئے بازو سے سنبھالا. ہاں زاداروں آنکھ میں تیر لگا, فرق مبارک پر گرز آنی, فرق مبارک دو پارا ہو گیا. زاداروں یہاں پر مجھے ایران کے ایک عالم کا واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مجلس میں گئے جہاں ذاکر شہادت حضرت عباس پڑھ رہا تھا, اور وہ ذاکر پڑھتا ہے کہ آقا عباس کے فرق مبارک پر گرز آنی لگا. جب وہ ذاکر یہ پڑھ کر اترا تو وہ عالم اس کے پاس گئے اور کہتے ہیں بھائی دیکھو جب بھی آقا عباس کی شہادت پڑھا کرو کبھی یہ نہ پڑھا کرو کہ آقا عباس کے فرق مبارک پر گرز آنی لگا. اس لیے کہ تاریخ میں ملتا ہے میرا آقا اتنا بلند قامت تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر کھد دیتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ان کے فرق مبارک پر گرز آنی مارے.
وہ عالم کہتا ہے کہ جب میں رات میں سویا تو میرے خواب میں ابوالفضل عباس بازو کٹے ہوئے ہیں, آنکھ میں تیر لگا ہے, فرق مبارک دو پارا ہے, اور وہ آواز دے رہے ہیں عالم تو نے انصاف نہیں کیا, ارے تو نے میری اس مصیبت پر یقین نہیں کیا. ارے جب کسی کی آنکھ میں چھوٹا سا تندا چلا جاتا ہے وہ تڑپ جاتا ہے, میری آنکھ میں تو تیر لگا تھا, بازو کٹ چکے تھے, مجھے مشق سکینہ نظر نہیں آ رہی تھی, میں نے چاہا کہ جھک کر گھٹنوں میں دبا کر تیر نکال لوں, بس میرا جھکنا تھا کہ کسی شکی نے فرق مبارک پر غرزیانی مارا, فرق مبارک دو پارا ہو گیا. ہاں دادا, شمر کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسا جری نہیں دیکھا, بازو کٹ چکے ہیں, آنکھ میں تیر لگا ہے, فرق مبارک دو پارا ہے, لیکن عباس کے حوصلے پست نہیں. عباس آواز دے رہے ہیں اشل جلدی چل, سکینہ پیاسی ہے. ایک مرتبہ شمر کہتا ہے میں نے کہا عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں مشق سکینہ میں ہے, مشق سکینہ کو نشانہ بناؤ. لو عزاداروں غضب ہو گیا, مشق سکینہ پر تیر لگا, مشق سے پانی بہا کہ عباس کے جگر کا لہو بہ گیا. دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے, آقا آقا سلام آخر قبول کیجیے. ہاں زادار, میدان کربلا میں صرف دو شہید ایسے ہیں جنہوں نے آقا حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا, صرف سلام آخر کیا. ایک شہزادے علی اکبر اور دوسرے آقا عباس. شہزادے علی اکبر نے آقا حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا کہ جوان بیٹے کے لیے یہ باعث شرم ہے, وہ ضعیف باپ کو مدد کے لیے بلائے, اور آقا عباس نے مدد کو نہیں بلایا کہ غلام کے لیے یہ باعث شرم ہے وہ آقا کو مدد کے لیے بلائے. آقا آنے کی ضرورت نہیں, سلام آخر قبول کیجئے. لیکن عزاداروں ذرا انصاف سے بتائیے گا ان دونوں سلام کا آقا حسین پر کیا اثر ہوا؟ ارے شہزادے علی اکبر کے سلام سے آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی, اور عباس کے سلام سے کمر ٹوٹ گئی. دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑے, ٹھوکریں کھاتے میدان کی جانب چلے. آقا عباس کے سرانے پہنچے, بھائی کا سر آغوش میں رکھا, کہا عباس. عباس حسین آ گیا. عباس کچھ کہنا چاہتے ہو تو بتاؤ, کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. عباس کہتے ہیں آقا میں نے بچپن میں سنا تھا کہ جب اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. آقا دل یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا سے جاؤں تو سب سے آخری میں آپ کی زیارت کروں. کہا عباس آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ کہا آقا غلام بڑا مجبور ہے, ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری آنکھ میں لہو جمع ہے, اگر ہاتھ ٹھیک ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا. حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کا لہو پوچھا. عباس نے حسین کی زیارت کری, کہا آقا خدا حافظ. حسین کہتے ہیں عباس ذرا رک جاؤ, عباس ذرا ٹھہر جاؤ, میری بھی ایک خواہش پوری کرتے جاؤ. آئے چاہنے والا غلام تڑپ گیا. آقا جلد بیان کیجئے, کہیں ایسا نہ ہو موت حکم کے تعمیل میں مانے آ جائے. کہا عباس جب سے اس دنیا میں آئے ہوں ہمیشہ خود کو میرا غلام سمجھا ہے, مجھے اپنا آقا سمجھا ہے. عباس آج آخری بار مجھے بھیا کہہ کے پکار دو, بس یہ سننا تھا. عباس تڑپ کے کہتے ہیں آقا ام البنین سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کبھی آپ کو کبھی بھائی نہ سمجھوں گا, ہمیشہ اپنا آقا سمجھوں گا, بس یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ سرانے سے آواز آئی, عباس تو ام البنین کا نہیں, تو زہرا کا لال ہے, میرے لال کی خواہش پوری کر. لو عزاداروں, بھائی کی آغوش میں بھائی شہید ہو گیا. آقا بھیا حسین خدا حافظ. حسین نے عباس کا لہو میں ڈوبا ہوا علم لیا, ایک مرتبہ علم کو لے کر خیموں کی جانب چلے. ایک سکینہ نے علم آتے دیکھا, سکینہ کو لگا شاید چچا پانی لے کر آ گیا ہوگا. ایک مرتبہ بچوں کو بلایا, اے بچوں دیکھو میں کہتی نہ تھی میرا چچا پانی لے کر آ جائے گا, لیکن عزاداروں عجب منظر ہے, علم تو آیا علمدار نہ آیا. سکینہ نے تڑپ کر آواز دی چچا اب سکینہ پانی کا شکوہ نہ کرے گی, چچا بس تم واپس آ جاؤ. لبے دریا ذرا دیکھو, لبے دریا ذرا دیکھو,
یہ علم کس کا ہے صورت شیر خدا جاہو حشم 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 کس کا ہے لب دریا ذرا دیکھو لب دریا ذرا دیکھو یہ علم کس کا ہے صورت شیر خدا جاہو حشم کس کا ہے صورت شیر خدا جاہو حشم کس کا ہے القمہ مٹ نہیں سکتا تیرے سینے سے کبھی القمہ مٹ نہیں سکتا تیرے سینے سے کبھی تجھ کو معلوم نہیں نقش قدم کس کا ہے لب دریا ذرا دیکھو لب دریا ذرا دیکھو یہ علم کس کا ہے صورت شیر خدا جاہو حشم کس کا ہے صورت شیر خدا جاہو حشم کس کا ہے لکھ رہا ہے جو قلم ہو یہ وفا کی کتاب لکھ رہا ہے جو قلم ہو یہ وفاؤں کی کتاب کربلا دیکھ تو یہ ہاتھ قلم کس کا ہے لب دریا ذرا دیکھو لب دریا ذرا دیکھو یہ علم کس کا ہے صورت شیر خدا جاہو حشم کس کا ہے صورت شیر خدا جاہو حشم کس کا ہے جب کھلے باب ہوائج کے موانی مجھ پر جب کھلے باب ہوائج کے موانی مجھ پر تب میں سمجھا ہوں کہ مجھ پر یہ کرم کس کا ہے لب دریا ذرا دیکھو لب دریا ذرا دیکھو یہ علم کس کا ہے صورت شیر خدا جاہو حشم کس کا ہے کوئی شعر بطور خاص سے سماعت فرمائیے گا خدا جاہو حشم کس کا ہے ارے کوئی بھی جھوٹی قسم جس کی نہیں کھا سکتا کوئی بھی جھوٹی قسم جس کی نہیں کھا سکتا میرے غازی کے علاوہ یہ بھرم کس کا ہے لب دریا ذرا دیکھو لب دریا ذرا دیکھو یہ علم کس کا ہے صورت شیر خدا جاہو حشم کس کا ہے صورت شیر خدا جاہو حشم کس کا ہے ارے نہر پر لا شہ عباس تڑپتا کیوں ہے نہر پر لا شہ عباس تڑپتا کیوں ہے نام ہونٹوں پہ سکینہ لب دم کس کا ہے لب دریا ذرا دیکھو لب دریا ذرا دیکھو یہ علم کس کا ہے صورت شیر خدا جاہو حشم کس کا ہے صورت شیر خدا
जाहो हशम किसका है। वो फरिश्ते होंगे इंसान सभी शामिल है, वो फरिश्ते होंगे इंसान सभी शामिल हैं। ऐसा दुनिया में बताओ जरा गम किसका है। लबे दरिया जरा देखो, लबे दरिया जरा देखो, ये अलम किसका है। सूरत शेर खुदा जाहो हशम किसका है। सूरत शेर खुदा जाहो हशम किसका है। लबे दरिया जरा देखो, ये अलम किसका है। या हुसैन 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 या हुसैन। हैदर का पीसर नहर पे हैदर की तरह है। हैदर का पीसर नहर पे हैदर की तरह है। हैदर का पीसर नहर पे हैदर की तरह है। हैदर का पीसर नहर पे हैदर की तरह है। नरवे में सितमगर की आज़मगर की तरह है। हैदर का पीसर नहर पे हैदर की तरह है। रन छोड़ के जाते हुए कहते थे सितमगर। कौन मुजाहिद है तो लश्कर की तरह है। हैदर का पीसर नहर पे हैदर की तरह है। हैदर का पीसर नहर पे हैदर की तरह है। ज़ैनब का असर शाम के बाजार में देखो। 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 दूरों का जो लहजा है वो खंजर की तरह है। हैदर का पीसर नहर पे हैदर की तरह है। हैदर का पीसर नहर पे हैदर की तरह है। आंसुओं का सिलसिला है जिंदगी भर के लिए। 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 रात दिन रोएगी सुगरा अब भरे घर के लिए। आंसुओं का सिलसिला है जिंदगी भर के लिए। आंसुओं का सिलसिला है जिंदगी भर के लिए। जिसने दुनिया को सिखाया पर्देदारी का सबक। जिसने दुनिया को सिखाया पर्देदारी का सबक। उसको चादर ना मिली, उसको चादर ना मिली, उसको चादर भी ना मिल पाई खुले सर के लिए। आंसुओं का सिलसिला
سلسلہ ہے زندگی بھر کے لیے لاشیں پامال پر رو اے حسین ابن علی لاشیں پامال پر رو اے حسین ابن علی اپنے بھائی کی نشانی اپنے بھائی کی نشانی اپنے بھائی کی نشانی جان شابر کے لیے آنسوؤں کا سلسلہ ہے زندگی بھر کے لیے آنسوؤں کا سلسلہ ہے زندگی بھر کے لیے جن کے بچے سو گئے ہو موت کی آغوش میں جن کے بچے سو گئے ہو موت کی آغوش میں ایسی مائیں کیا کرے ایسی مائیں کیا کرے رے مقدر کے لیے آنسوؤں کا سلسلہ ہے زندگی بھر کے لیے آنسوؤں کا سلسلہ ہے زندگی بھر کے لیے سینہ اکبر بھی برچھی کی علی سے چھد گیا سینہ اکبر بھی برچھی کی علی سے چھد گیا شاہ کا سوکھا گلا شاہ کا سوکھا گلا شاہ کا سوکھا گلا ہے کند خنجر کے لیے آنسوؤں کا سلسلہ ہے زندگی بھر کے لیے آنسوؤں کا سلسلہ ہے زندگی بھر کے لیے چھد گئی مشق سکینہ ہو گئے بازو کلا چھد گئی مشق سکینہ ہو گئے بازو کلا کیسی مجبوری ہے ہائے کیسی مجبوری ہے ہائے کیسی مجبوری ہے ہائے کیسی مجبوری ہے عباس دلاور کے لیے آنسوؤں کا سلسلہ ہے زندگی بھر کے لیے آنسوؤں کا سلسلہ ہے زندگی بھر کے لیے رات دن روئے گی سغرا اب بھرے گھر کے لیے آنسوؤں کا Say